لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. بہت ضروری ہے، بلکہ ہونا چاہیے نہیں، ہونا ضروری ہے. فرض کے درجے میں سمجھیے اس کو، کیونکہ حاجی اتنا بڑا فریضہ ادا کرنے جا رہا ہے. کیسا محسوس کر رہے ہیں حاجی صاحب؟ الحمدللہ بہت اچھا محسوس. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بار بار اپنے گھر کے لیے بلایا. ہم تو لمبی عمر کی ان کے لیے دعا کریں گے تاکہ آنے والی نسلوں کو یہ سبق سکھا کر یہاں سے بھیجا حج کرنے کے لیے. اپنے مہاراشٹر میں کیا پورے انڈیا میں سب سے بہترین نشست اورنگ آباد میں جو ہوتی ہے، اور اتنے باریک انداز میں اور اتنے میٹھے انداز میں سمجھاتے ہیں. جو حاجی یوں کہتے ہیں کہ بھائی ہم موبائل پر دیکھ کر سیکھ لیں گے اور ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے آپ کا کوئی پیغام؟ وہ پریکٹیکل دین معلومات کا نام نہیں، سیکھ کے جانے کا نام ہے. سیکھ کے جانا چاہیے. کاوش کو اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے. اور جو لوگ اس سال حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حج کو حج مقبول بنائے. تھوڑی سی ہم معلومات لیں گے کہ خدمت حجاج کمیٹی ہے کیا چیز، اور اس کا قیام کب عمل میں آیا، اور یہ کیا کیا خدمتیں کر رہے ہیں. یہ ہے خبروں کی خبر، اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی خبر ٹی وی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم لوگ آئے تھے اورنگ آباد حج ہاؤس میں، جہاں پر حج کی نشست چل رہی ہے، اور خدمت حجاج کمیٹی اورنگ آباد جو ہر سال یہاں پر ایک بہترین انداز میں حج کی نشست اس غرض سے رکھتی ہے تاکہ حاجیوں کو پوری طریقے سے گائیڈ لائنز کی جائے اور ان کو معلومات فراہم کی جائے. تو ہم نے آپ کو پہلے وہاں کا سیشن دکھایا. جو حاجی اس سال حج کو جانے والے اور جنہوں نے یہ نشست اٹینڈ کی ہے، ہم ان سے مختصر معلومات لیں گے کہ آپ کو یہاں آ کر کیسا لگا اور کیا کیا چیزیں آپ کو سیکھنے کے لیے ملی. سب سے پہلے السلام علیکم، اور مبارک آپ کو، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حاضری کے لیے قبول کیا ہے. شکریہ. تو کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے. اللہ نے ہم سب جتنے بھی ایمان والے ہیں سب کو حج کے لیے بلائے، اور ہر بار ہر حاجی وہاں پہنچنے کی فکر کرے. اچھا جی، کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ ہم شہر اورنگ آباد سمبھاجی نگر یہیں کے ہیں، ہم ریلوے اسٹیشن بیڑ بائی پاس. اچھا جی، تو یہ نشست کب سے اٹینڈ کر رہے ہیں آپ؟ ہم یہ آج کی 6ویں نشست ہے، 6 جی. ہاں، ہم پوری بالکل پوری جتنی بھی نشست ہوئی ہے وہ پوری نشست اٹینڈ کرے ہیں. تو کیسا لگا آپ کو یہاں کے؟ الحمدللہ. اپنے مہاراشٹر میں کیا پورے انڈیا میں سب سے بہترین نشست اورنگ آباد میں جو ہوتی ہے، اور اتنے باریک انداز میں اور اتنے میٹھے انداز میں سمجھاتے ہیں کہ جن کو جو ان پڑھ ہے، جن کو بالکل سمجھ نہیں، وہ بھی دھیرے کر کے سب سمجھ جاتے ہیں. اتنے اچھے سے یہ جو اللہ والے لوگ ہیں جو حج کمیٹی میں جو خدمت کرتے ہیں، بہت پیارے انداز سے سمجھاتے ہیں. ہمارے ساتھ میں ہمارے رفیق جناب حاجی شمیم صاحب پٹھے والے یہ بھی موجود ہیں. ہم ان سے بھی یہ سال بھی ماشاءاللہ، اس سے پہلے بھی یہ اللہ نے ان کو حج کی سعادت سے سرفراز کیا، اور اس سال بھی یہ حج کے لیے جا رہے ہیں. کیسا محسوس کر رہے ہیں حاجی صاحب؟ الحمدللہ. بہت اچھا محسوس. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بار بار اپنے گھر کے لیے بلایا، تو کیا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ اچھا محسوس کر رہے ہیں. کیا کہیں گے اس نشست کے بارے میں، اور یہاں جو خدمت کر رہے لوگ ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایک دم فرسٹ کلاس، اچھے. الحمدللہ. اللہ خدمت کرنے والوں کو بہت جزائے خیر دے. بہت دل و جان سے خدمت کر رہے ہیں، واقعی میں بہت دل و جان سے خدمت کر رہے ہیں. اتنا ایک چیز سمجھاتے ہیں، بس اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے. اچھا جی، ماشاء اللہ. کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں کے لیے جو نشست لے رہے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا ہے. سب کوئی تکلیف نہیں، بہت آرام ہے، سب کچھ مسئلہ اچھا ہے ایک دم. جو چیزیں انہوں نے بتائی ہے وہ سب آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ نہیں، سمجھ میں تو پوری بات نہیں آتی ہے، پر آتی ہے. ہاں، انشاءاللہ ضروری ہے ان نشستوں میں شرکت کرنا. بالکل بہت ضروری ہے. جنہوں نے نہیں کیا ہے یا نہیں پہنچے ہیں، وہ لوگوں نے پہنچنا چاہیے اور اس پہ دھیان دینا چاہیے، کیونکہ ان کی جو نشست سمجھانے کا طریقہ ہے الحمدللہ بہت پیارا ہے. ان کو ہر حاجی کو دھیرے کر کے پوری سمجھ میں آتی ہے. ماشاءاللہ. ناظرین، آپ نے دیکھا یہ حاجی صاحب نے خدمت حجاج کمیٹی کے اعتبار سے جو ان کے ریویوز ہم لے رہے ہیں. یہ اور حاجی صاحب ہمارے ساتھ آج ابھی سامنے آئے ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے. السلام علیکم حاجی صاحب. وعلیکم السلام. کہاں سے تعلق رکھتے ہیں آپ؟ یہاں پٹیل پرائڈ سعادت نگر. تو یہ آپ کے کتنی نشست آپ اٹینڈ کر چکے ہیں؟ یہ 5ویں ہے نا؟ چھٹی. ہاں. تو کیسا لگا آپ کو نشست میں آ کر؟ کیا پیغام دیں گے اور کیا سیکھنے کو آپ کو یہاں پر ملا، اور نشست ہونا چاہیے
اور یہ نہیں ہونا چاہیے, لوگوں نے آنا چاہیے, کیونکہ بہت سارے حاجی جو ہے وہ نشست اٹینڈ نہیں کرتے, وہ بولتے بھائی ہمارے کو معلوم ہے, تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دین معلومات کا نام نہیں, سیکھ کے جانے کا نام ہے. تو سیکھ کے جانا چاہیے تو ارکان بھی صحیح ہوں گے. اور ایسا گائیڈنس تو میں نے پہلی بار دیکھا ہوں. ماشاءاللہ, بہت گہری بات حاجی صاحب نے بتائی کہ دین معلومات کا نام نہیں ہے بلکہ سیکھ کر جانا, اور معمولات کا نام دین ہے. اور حاجی صاحب نے کہا کہ یہ سیکھ کر جانے سے جو ہمیں فائدہ ہوگا وہ بغیر سیکھے جانے سے نہیں ہوگا. کیا کہنا چاہیں گے آپ خدمت حجاج کمیٹی اورنگ آباد کے متعلق؟ ہم ان کے لیے تو سب سے پہلے دعائیں کریں گے کہ اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ان کے عمروں میں برکت عطا فرمائے. ہم تو لمبی عمر کی ان کے لیے دعا کریں گے تاکہ آنے والی نسلوں کو یہ سبق سکھا کر یہاں سے بھیجے حج کرنے کے لیے. جزاک اللہ ماشاء اللہ. اور ہمارے حاجی صاحب اس سال کے جناب ساجد صاحب بھی یہاں موجود ہے, ہم ان سے بھی تھوڑا سا ریویو لیں گے یہ نشست کے متعلق. ہم ان سے پوچھیں گے کہ نشست آپ کتنے دنوں سے آپ اٹینڈ کر رہے ہیں, کتنی؟ ماشاءاللہ شروع سے جو ہے تو نشست اٹینڈ کر رہے ہیں, اور اس سے جو ہے تو میں سمجھتا کہ سبھی حاجیوں کو بھرپور فائدہ ہوگا انشاءاللہ. کیا کہنا چاہیں گے آپ خدمت حجاج کمیٹی کے متعلق؟ حجاج کمیٹی جو ہے تو بہت ہی اچھی جو ہے تو شہر کے اندر خدمت کرتی, اور مہاراشٹر میں سمجھتا کہ ایک واحد اورنگ آباد ہے جہاں جو ہے تو حج کمیٹی جو ہے بہترین خدمت انجام دیتی. اچھا, تو آپ جو حاجی یوں کہتے کہ بھائی ہم موبائل پر دیکھ کر سیکھ لیں گے اور ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے لیے آپ کا کوئی پیغام؟ ہاں, وہ پریکٹیکل جو ہے تو اس میں سچائی رہتی ہے, اور یہ موبائل کتابیں اور یہ جو رہتی نا تو یہ اس میں جو ہے تو کوئی ایسی جان نہیں رہتی. ماشاءاللہ. یہ تھے جناب ساجد صاحب جو ہمیں بتا رہے تھے, اور ہمارے سامنے علماء اکرام بھی ہے ماشاءاللہ. ہم ان سے بھی تھوڑا سا اس نشست کے متعلق جو ہے ہم ریویوز لیں گے. سب سے پہلے السلام علیکم بھائی صاحب, آپ کا نام اور کہاں سے تعلق ہے آپ؟ میرا نام محمد حسن ہے اور ہم سلوڑ سے تعلق رکھتے ہیں. جی, تو یہ نشست مطلب کتنے مہینوں سے آپ اٹینڈ کر رہے ہیں؟ یہ تو الحمدللہ جب سے فارم بھرے تھے اس کے 1-2 مہینے کے بعد سے ماشاءاللہ ساری گائیڈنس شروع ہو گیا تھا. اچھا, تو کیا کہیں گے آپ, ایسی نشستیں ہونا چاہیے, کیا فائدہ ہوا آپ کو یہاں؟ بہت ضروری ہے, بلکہ ہونا چاہیے نہیں ہونا ضروری ہے. فرض کے درجے میں سمجھیے اس کو, کیونکہ حاجی اتنا بڑا فریضہ ادا کرنے جا رہا ہے, اور اگر وہ حج کو سیکھ کر نہ جائے جیسے مولانا بتاتے تو اس کا حج پھر ادھورا رہ جائیں گے. جی. اچھا, تو کیا آپ نے یہاں پر کیا سیکھا, اور اسپیشلی خدمت حجاج کمیٹی کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں؟ خدمت حجاج کمیٹی خصوصاً ہماری اورنگ آباد کی, یہ الحمدللہ حاجی کے فارم بھرنے سے لے کر حاجی کے جانے کے بعد بھی حاجی یہاں کانٹیکٹ میں رہتا ہے تو الحمدللہ ساری خدمات انجام دیتی ہے. اس کے فارم کی ترتیب, اس کے پاسپورٹ, ویزا, اس کے جانے کے ٹکٹ کے, اور یہاں سے بامبے امبارکیشن پوائنٹ جو ہوتا ہے بامبے, تو ساری چیزیں الحمدللہ حجاج کمیٹی یہاں پر پورا انجام دیتی ہے. جی, تو کیا کہیں گے, کیا الفاظ کہیں گے آپ ان کے لیے, کیا دعائیں دیں گے آپ ان کے لیے؟ تو بس یہی دعا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کا جو سایہ ہے ہمارے سروں پر قائم دائم فرمائے تادر, اور انشاءاللہ ان کو اور اس خدمت کو اور مزید انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت جزاک اللہ. ناظرین, ہم نے بہت سارے حجاج اکرام سے ہم نے ان کی رائے معلوم کی, اور ہر ایک نے یہی کہا کہ ایسی نشستیں ہونا چاہیے, بلکہ حاجی صاحب نے کہا کہ یہ تو فرض کے درجے میں ہے, کیونکہ اگر ہم سیکھ کر جائیں گے تو ہم وہ فریضہ صحیح طریقے سے انجام دے سکتے ہیں بنسبت بغیر سیکھے جانے کے. تو سب نے جو ہے پازیٹیو جو ہے رسپانس دیا اور بہت دعائیں دی اورنگ آباد خدمت حجاج کمیٹی کو اور ان کے تمام ذمہ داران کو. ہم بھی دعا کرتے ہیں, ہم انشاءاللہ ان کے کمیٹی کے ذمہ داران سے بھی ابھی بات کریں گے کہ ان کے آئندہ کیا عزائم ہیں اور وہ یہ اس کام کو کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں. ناظرین, اب ہم یہاں نیچے آئے ہیں اور ہمارے سامنے ہمارے شہر کی مشہور شخصیت اور شاہی مسجد کے شاہی امام جناب حضرت مولانا مفتی ناصر اشرفی صاحب جن سے ملاقات ہوئی. ہم ان سے بھی معلوم کریں گے کہ خدمت حجاج کمیٹی اور اس نشست کے متعلق یہ کتنی ضروری ہے, اور حج کو سیکھ کر جانا اور اس کے بعد ادا کرنا کتنا ضروری ہے. سب سے پہلے السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارے اپنے علاقے کے اندر اورنگ آباد شہر کے اندر جس انداز میں خدمت حجاج کمیٹی جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں, جس انداز میں حجاج کرام کی تربیت فرماتے ہیں, یہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. اور اس کی وجہ سے الحمدللہ تمامی حجاج کرام کو اس اعتبار سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے.
سب سے پہلی چیز تو یہ کہ انتظامی امور کے اعتبار سے خدمت حجاج کمیٹی کے ذمہ داران جس انداز میں حجاج کرام کو آسانی کے ساتھ سمجھاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم میں کے بہت سے ایسے حجاج کرام ہوتے ہیں جو بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، دیہات سے اطراف سے آتے ہیں، لیکن جس انداز سے ان کو سمجھایا جاتا ہے وہ الحمدللہ کچھ نہ کچھ اس تربیت سے یہاں سے حاصل کر کے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ الحمدللہ بہت آسان انداز کے اندر، سہل انداز کے اندر پورے 5 دن جو حج کے ہوتے ہیں اس کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے۔ اگر یہی ترتیب اور یہی طریقہ ہر جگہ اگر کیا جائے گا تو انشاءاللہ حجاج کرام کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے شہر کے خدمات حجاج کمیٹی کی اس کاوش کو اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے، اور جو لوگ اس سال حج کے لیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے حج کو حج مقبول بنائے، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی اہل ایمان ہیں، ہر ایمان والے کی دلی خواہش ہوتی ہے، دلی چاہت ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک نہ ایک دن اللہ کے گھر کا دیدار اور روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کے دیدار کا ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایمان والوں کو یہ نعمت عظمیٰ نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ امسال کے حجاج کرام کے حج کو اللہ تعالیٰ مقبول اور مبرور بنائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حج مقبول کا بدلہ جنت کی سوا کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمامی حجاج کے حج کو مقبول فرمائے۔ جی جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ نے بہت مختصر وقت میں بہت قیمتی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، اور دعائیں بھی آپ نے خدمت حجاج کمیٹی کو دی۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں آپ کے لیے بھی اور تمام حاجیوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام کے حج کو آسان بھی فرمائے، قبول بھی فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر جانب سے تمام حجاج کرام کی حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین، اب انشاءاللہ ہم اس خدمت حجاج کمیٹی اورنگ آباد کے ذمہ داران سے بات کریں گے، ان سے بھی ہم انشاءاللہ معلومات حاصل کریں گے، اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا ان کے عزائم اور ارادے ہیں اور کب سے یہ کام شروع ہوا۔ آئیے، اوپر کی پوری زیارت کرا کر ہم آپ کو نیچے لے کر آئے ہیں، اور یہاں پر جو ہے حج کمیٹی کے ذمہ داران بھی موجود ہیں، جس میں سب سے بہت اہم ذمہ دار ہمارے جناب بیگ صاحب جو یہاں پر تشریف فرمائے، اور یہ حجاج اکرام بھی یہاں پر موجود ہے۔ ہم پہلے ان سے بات کریں گے اور پھر بعد میں انشاءاللہ بیگ صاحب سے بھی ہم بات کریں گے۔ تو حاجی صاحب، سب سے پہلے اپنا نام بتائیے، کہاں سے، اور آپ کتنی مرتبہ حج ہوا یا پہلی مرتبہ ہے؟ میں مولانا عبدالعظیم نائیگاؤں سے بول رہا ہوں جی۔ یہ پہلی مرتبہ جا رہے ہیں حج کے لیے۔ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بہت خوشی ہو رہی کہ الحمدللہ امید نہیں تھی کہ نمبر آئیں گا، لیکن نمبر آ گیا پہلی مرتبہ میں۔ اس مرتبہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں 20 تاریخ کو جی۔ تو ماشاءاللہ آپ نے یہ نشستیں جو تقریباً 6ٹھی نشست ہے، تو کتنے آپ نے 6 نشستوں میں سے آپ نے کتنی نشستیں اٹینڈ کی؟ تقریباً پوری نشستیں اٹینڈ کی ہم نے۔ تو کیسا لگا آپ کو نشست اٹینڈ کرنے کے بعد؟ یہ کتنا اہم اور ضروری کام ہے، اور جو ہمارے اورنگ آباد کی خدمت حجاج کمیٹی جو ہے وہ کس قسم کی خدمت کر رہی ہے، اور کس طریقے کا آپ یعنی کیا محسوس کر رہے ہیں ان نشستوں میں آنے کے بعد میں، اور کتنی ضروری چیز تھی اور کیسی تشنگی تھی ان لوگوں نے محنت کر کے یہ بہت بڑا کام کیا؟ کیا کہیں گے آپ اس کی طرف؟ الحمدللہ جو خدمت حجاج کمیٹی ہے ان کا ہم بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے کتابوں میں تو بہت ساری چیزیں پڑھی تھی حج کے متعلق، لیکن یہاں آنے کے بعد ان کی زبانی اور ان کے جو خطابات ہوئے، اس سے تمام چیزیں جو ہے تو دوبارہ یاد دہانی ہو گئی اس کے ذریعے سے۔ انشاءاللہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت بہت جزاک اللہ۔ دوسرے حاجی صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم ان سے بھی معلوم کریں گے کہ نشستوں میں آ کر کیسا لگا اور کتنا فائدہ ہوا آپ کو ان نشستوں سے۔ الحمدللہ یہ جو نشست ہوئی 6 نشست ہوئی، اس کے اندر تمام اس میں ہم حاضر تھے، اور الحمدللہ بہت اچھی نشست ہوئی اور بہت اچھی طریقے سے سمجھا گیا، اور حج کمیٹی کی طرف سے بہت اچھے جو تو جو ان کے جو مقرر ہیں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے سمجھائے، اور ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہم۔ تو مطلب کتنا ضروری ہے، سب حاجیوں نے یہ اٹینڈ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ سب حاجیوں نے اٹینڈ کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس سے یاد دہانی تازہ ہوتی ہے، اور کیونکہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور جو ہے تو یہ بار بار موقع نہیں آتا ایسا، تو اس لیے جو تو
اس کی معلومات حاصل کرنا بہت ضروری ہے. بہت اور بہت دوسری ایک درخواست ہے کہ ہم جو تو ضعیف ہے اور ابھی یہاں پر جو تو لفٹ جو تو بند پڑی بھی ہے اور وہ لفٹ کو چالو کرنے کی درخواست کرتے ہیں ہم. جی جی انشاءاللہ ضرور ہم یہ آپ کی بات کو اوپر تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. اور ہمارے ساتھ میں مولانا بھی موجود ہے. مولانا سے بھی تھوڑی سی بات کریں گے, ان سے بھی پوچھیں گے, ان سے بھی دعائیہ کلمات لیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ یہ حج کمیٹی والے الحمدللہ بہت ہی بے لوث اور مخلصانہ خدمت انجام دے رہے ہیں. ہر عمل کے لیے اس کا سیکھنا اور عملی پریکٹس کرنا ضروری ہوتا ہے. اس لیے ہم معلومات تو کتابوں سے حاصل کر لیتے ہیں, لیکن عملی طور پر جو یہ حجاج کمیٹی کی خدمات انجام دے رہی ہیں, ہر چیز کو عملی طور پر اور جو یہاں سے سفر کے جو مشکلات جو پیش آنا ہے اس سے پہلے ہی آگہی کرنا اور تمام چیزیں یہ نہایت ضروری ہوتی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے اس مخلصانہ کاوش کو قبول فرمائے, اور تمام حاجیوں کو اس ایسی تربیت لینا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو قبول فرمائے. ناظرین آپ نے دیکھا بہت سارے حجاج اکرام سے ہم نے انٹرویو لیا اور تمام نے بہت ہی مثبت انداز میں مثبت طریقے پر اپنے خیالات کا اظہار کیا, اور ہر حاجی نے خدمت حجاج کمیٹی کے لیے دعائیں دی, ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. یہ ایک بہت بڑی ٹیم ہے جو بے لوث, بے نام و نشان اور بغیر کسی غرض کے گزشتہ بہت سارے سالوں سے حاجیوں کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہے. اور فارم بھرنے سے یعنی حج کی ڈیٹ کے اعلان سے لے کر حج سے واپسی تک ہر جگہ یہ رہنمائی کرتے ہیں, رہبری کرتے ہیں, اپنا جان مال وقت سب لگا کر یہ خدمت کر رہے ہیں. اور ان کے ہمارے خدمت حجاج کمیٹی اورنگ آباد کے ایک بہت اہم ذمہ دار کارگزار صدر جناب رفعت بیگ صاحب ہمارے سامنے موجود ہے. اور کیونکہ سارے جو ان کے احباب اوپر ہے, لیکن چونکہ بیگ صاحب کی ذمہ داریاں بہت زیادہ رہتی ہے, ہم سب سے پہلے ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ایک بہت اہم سلسلہ آپ لے کر چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور قوت عطا فرمائے. تھوڑی سی ہم معلومات لیں گے کہ خدمت حجاج کمیٹی ہے کیا چیز اور اس کا قیام کب عمل میں آیا اور یہ کیا کیا خدمتیں کر رہے ہیں, ہم انشاءاللہ حاجی صاحب سے معلوم کریں گے. سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہماری گزشتہ 33 سال سے اس خدمت ہم انجام دے رہے ہیں. خدمت حجاج کمیٹی 33 سال پہلے جو ہے تو قیام میں آئی تھی, جس کے ہمارے باندی انجینئر عبدالغفار صاحب جو چھونی میں رہتے ہیں, انہوں صدر تھے. ان کے ساتھ میں انہوں نے کام لے کے چلا. اس کے بعد میں ان سے 2 جنے 3 جنے کام کرتے کرتے بڑھے, اور اس کے بعد میں اس کے بعد کے صدر ہمارے مولانا کریم الدین پٹیل صاحب تھے. الحمدللہ پٹیل صاحب نے بھی جو ہے تو ہم بہت رہنمائی کی. ہم لوگ کو کس طرح کام کرنا یہ سب ہمارے کریم پٹیل صاحب نے سکھایا. اور خدمت حجاج کمیٹی کو جو ہے تو وہاں سے وہی پہلے اورنگ آباد سے مشکل سے جو ہے تو 50-60 لوگ جو ہے تو حج کو جاتے تھے, جو 1989 اور 90 میں. جب سے ہم لوگ جو ہے تو اس کی ٹریننگ دیتے ہیں, اور یہ ٹریننگ سب سے پہلے جو ہے تو حضرت نظام الدین اولیاء درگاہ میں جو تو عمل میں آتی تھی. صرف 2 گھنٹے کی ٹریننگ کا وقت ہوتا تھا 1989 90 91 تک. اس کے بعد میں الحمدللہ بعد میں جیسا جیسا ہماری تعداد بڑھتی گئی حاجیوں کی, ہم نے پھر اس کے بعد میں اسرا فنکشن ہال لیا. اسرا فنکشن ہال کے بعد میں جو ہے تو یہ پھر موتی والا فنکشن ہال ہم کو فری میں مہیا کرایا گیا انوس موتی والا کی جانب سے, اور پھر وہاں سے ہم نے کارواں ہمارا بڑھتے گیا. الحمدللہ اورنگ آباد کے شہر سے آج جو ہے تو 1490 حاجی جا رہے ہیں حج کمیٹی سے. صرف ماشاءاللہ حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے 1490 لوگ اورنگ آباد ضلع سے جا رہے ہیں, اور باقی کے جو ہے تو ٹور والے الگ ہیں. ہمارے پاس 1600-1700 حاجی جو ہے تو الحمدللہ یہاں ٹریننگ لیتے ہیں, اور ہم جو ہے تو ان کو الحمدللہ سب ٹریننگ دیتے ہیں. جیسا اورنگ آباد سے لے کے جب حج کر کے واپس گھر پہ آئے تک کس طرح کا آپ عمل کریں گے اور ہم نے فرائض کس طرح انجام دیں گے, یہ ساری ہم ٹریننگ دیتے ہیں. الحمدللہ آج ہمارے اس وقت کے صدر جو ہے تو مولانا نسیم الدین مفتاحی عالم دین ہیں, اور آپ جو ہے تو کاشف العلوم میں صدر مدرس بھی ہے. ہم کو ان کا بہت بڑا گائیڈنس ہوتا ہے. ہم کو جو ہے تو ملتی ہے, ہم کو ایک علم جو ہے تو دانشور عالم دین ہونے کی وجہ سے ہم کو کوئی جو ہے تو تکلیف نہیں ہوتی ہے الحمدللہ. اور یہ خدمات ہم فی سبیل اللہ انجام دیتے ہیں. جب سے جو ہے تو فارم شروع ہوتے ہیں اس وقت سے لے کے تو
तो हम वापस हज से जाके वापस आए तक हमारा ये कारवां सब चलता रहता है। कम से कम जो है तो बॉडी में तो हम सिर्फ 11 लोग हैं, मगर हमारे पास कमोपेश 150 से 200 सिर्फ खिदमतगार हैं। 150 से ज़्यादा खिदमतगार हैं, वो पूरे जो है तो कार्रवाई को अंजाम देते हैं। उसलिए हम जो है तो ये सक्सेसफुल जो है तो काम आया। और हमारे पास किसी भी पैसों का लेन देन नहीं होता, 1 रुपये हम किसी से लेते नहीं, ना हम किसी हुज्जाज इकराम की चाय पीते हैं। इसलिए जो है तो अल्लाह ताला ये काम को हमारे को बहुत बरकत देता है और हमारे को ये काम में जो है तो आगे लेके चल रहा है। माशाल्लाह, बहुत सारे सवालात जनाब रफ़त बेग साहब से करने थे, लेकिन उन्होंने एक ही बात में सारे मेरे दिल के जितने सवालात थे सबके जवाबात दे दिए। अब मैं एक ये सवाल करूँगा कि बेग साहब, यहाँ पर जो हाजी ट्रेनिंग में कैंप में आ रहे हैं, तो ये सिर्फ औरंगाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं या बाहर के हुज्जाज इकराम भी इससे इस्तिफ़ादा करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद में जो है तो जो हमारे 1400-1500 हाजी है वो तो हाई रहे, मगर आज हमारी तादाद 1800 थी। 1804 हाजियों की जो है तो तादाद थी, जिसमें से जो है तो 300 हाजी हमारे गैर बाहर से आए हुए हैं। जिस सबसे ज़्यादा हाजी जो है तो जालने से है और बुल्ढाना से। जालना, बुल्ढाना, परभनी, नांदेड़ और आपके अहमद नगर के हाजी जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आए हुए हैं। और कुछ जो है तो 2-4 नासिक के हैं और 2 मुंबई के हैं और पुणे के लोग हैं। इस तरह हमारे 2-4 लोग हैं। इस तरह हमारे पास 1890 हाजी जो है तो आज 1790 हाजी जो है तो हमारे पास आज जो है तो मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, जब हम लोग आए तो यहाँ पर खाना चल रहा था, हुज्जाज इकराम खाना खा रहे थे, और अभी सामने जो चाय का स्टॉल जो है वो कंटिन्यू लगा हुआ रहता है। तो ये जो खाना होता है उसके चार्जेस लिए जाते हैं या आपकी कमेटी की तरफ से ये खाना रखा जाता है? ये कमेटी की जानिब से खाना नहीं होता है, ना चाय भी नहीं होती है। ये चाय फ़ी सबीलिल्लाह हमारे पास जो है तो 1997-98 से एक ही साहब पिला रहे हैं। और उसके बाद में खाना भी जो है तो मुख्तलिफ जो है तो नशिस्तों में मुख्तलिफ लोग खाना खिलाते हैं। हर नशिस्त में जो है तो 6 लोग हैं, 6 लोगों का खाना होता है, 6 लोग फिक्स है। वो जब उन्होंने खाना खिलाते हैं, उन्होंने आखिर तक जब हम नहीं बोलेंगे जब तक हम हमारा खाना जारी रहेगा। जब हमारी वफ़ात हो जाएंगी उस वक्त है तो हमारा खाने का हमारे बच्चों ने नहीं बोले तो फिर आप किसी का सोचना। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी औरंगाबाद की पूरे औरंगाबाद की पब्लिक का, औरंगाबाद के उन्वान का, सभी लोगों का ये हमारे साथ है। बोल के आज खिदमत हुज्जाज कमेटी इतना आगे हम जो तो आगे बढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, दिल से सब की यही दुआ निकल रही है। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, क़ुव्वत दे, ताकत दे, सलाहियत दे, और अल्लाह ताला आपकी तमाम रुकावटों को दूर करे। जो बेलोस खिदमत यहाँ देखने के लिए मिली है औरंगाबाद हुज्जाज खिदमत हुज्जाज कमेटी की जानिब से, वो बहुत मुश्किल है। ऐसे ज़माने में इतने इखलास और लिल्लाहियत के साथ में हुज्जाज की खिदमत करना, दीन की खिदमत करना, ये अपने आप में एक मिसाल है। और नाजरीन के लिए आप कोई पैगाम देना चाहेंगे, दरख्वास्त करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। नहीं, हुज्जाज इकराम से सिर्फ हमारी एक ही वो रहती है कि सिर्फ हम दुआओं में याद रखें। हम सिर्फ दुआओं के मोहताज है आप हुज्जाज इकराम के, बाकी और किसी के भी तो किसी के नहीं, अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के रोज़े पे सलाम के अर्ज़ करना। और अल्लाह के सामने जो तो हमारे खुसूसी नाम नहीं लेके भी सिर्फ खिदमत हुज्जाज कमेटी की कारकुनान पर भी अगर आपने हमारे को ऐसे जो तो नाम ले लिया और दुआ कर ली तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, आप काम ही ऐसा कर रहे हैं कि हाजियों के दिल से दुआ नहीं कर रहे। एक हाजी साहब से अभी हम इंटरव्यू ले रहे थे, वो कह रहे थे कि अल्लाह इनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम रखे। ऐसे ऐसे हुज्जाज इकराम की तरफ से कमेंट्स आए और उनके इजहार ख़यालात आए। अल्लाह तबारक व तआला आपको हिम्मत क़ुव्वत अता फ़रमाए। अल्लाह आपके इस कारवां को मज़ीद तरक्की दे और हम रहे न रहे ये कारवां चलता रहे। नाज़रीन, आज हम आपको यहाँ खिदमत हुज्जाज कमेटी की ज़ियारत के लिए हज हाउस लाए थे और आपने तमाम चीज़ें देखा। अब इंशाअल्लाह अपनों का ख्याल रखिए और जो है दीन और दीन की मेहनत में लगे रहिए, नमाज़ों की पाबंदी करते रहिए। अस्सलाम वालेकुम। तरहाब प्रीमियम क्वालिटी के खूबसूरत अरबी लिबास, अरबी टोब और जुब्बे मदारिस और मकातिब में तलबा को इनाम देने के लिए बिल्कुल वाजिबी हदिये पर। तफसीलात के लिए अभी कॉल करें।